ایک بار پھر صلوات پڑھے محمد والے میں۔ ایک دعا کی التماس کی گئی ہے، آپ تمام مومنین دعا فرمائیں، پروردگار عالم بحق قرآن کریم و بحق محمد وآل محمد سید رسول شاہ صاحب کی زوجہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ان کے علاوہ دیگر جو بھی مومنین بیمار ہیں، پروردگار سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على نبیہ وصفیہ الذی ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 آج تلاوت کی۔ کل آیت نمبر 134 آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ ہم انشاءاللہ لوٹنا ہے ہمیں اس آیت کی طرف دوبارہ، لیکن چند چیزوں کی وضاحت کے بعد اور ان کی طرف اشارہ کرنے کے بعد دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کے اندر کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر بات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے وضاحت کی ضرورت ہے۔ فقہی احکامات ہیں، مثال کے طور پر، یا میں سب سے بڑھ کر مثال دوں خود نماز کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں مرتبہ قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ قرآن سمجھ کر کیسے پڑھا جائے، اس حوالے سے ایک بنیادی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر توجہ فرمائیے گا، تاکہ جو بعض ابہام ذہنوں میں ہیں وہ دور ہو سکے۔ اور وہ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک جملہ بولا تھا اور کہا تھا، اس کی وضاحت بھی کروں گا، کہ عام طور پر یہ جملہ ہم سنتے ہیں کہ قرآن کریم کو بغیر محمد و آل محمد کے فرامین کے نہیں سمجھا جا سکتا، کہ یہ جملہ اپنا ایک صحیح معنی اور حق معنی بھی رکھتا ہے، لیکن اس جملے سے ایک غلط اور باطل معنی بھی لیا جاتا ہے، کہ اسی معنی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ ایک عام آدمی اللہ کی کتاب پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کا حوصلہ ہمت ہی ختم ہو جاتی، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہوتا ہے کہ جب تک تمہیں فرامین اہل بیت نہیں پتہ تو آیات قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، تو جب نہیں سمجھ سکتے تو پھر ثواب کے لیے تو پڑھ لو، لیکن ہدایت کے لیے نہیں پڑھے جا سکتے۔ یہ مغالطہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ اس جملے کا حق معنی آپ کی خدمت میں اسی نماز کی مثال سے عرض کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ، غالباً تقریباً 700 مرتبہ تکرار ہوئی ہے نماز کے بارے میں، اللہ نے حکم دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز بہت ہی بنیادی چیز ہے دین کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ عمود دینکم، نماز تمہارے دین کا عمود ہے۔ عمود اس واحد ستون کو کہتے ہیں جس پہ خیمہ کھڑا ہوتا ہے، جس پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے، کہ اگر وہ ستون ہٹا لیا جائے تو عمارت دھڑام سے زمین پہ آ گرے گی۔ آپ نے خیمے دیکھے ہوں گے جن کے اندر درمیان میں ایک سٹک لگی ہوتی ہے، ایک بانس لگا ہوتا ہے اور اس پر وہ قائم ہوتا ہے، اور دوسری کوئی اس کی چھت کو سپورٹ نہیں ہوتی۔ اگر وہ واحد جو سٹک ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ ساری خیمے کی چھت زمین پہ آ کے گر جائے گی۔ اس ستون کو عمود کہتے ہیں۔ اب تصور کریں اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ نماز تمہارے دین کا عمود ہے۔ ویسے تو آج شاید لاکھوں لوگ ہوں جو بغیر عمود کے ہی دین لے کے پھر رہے ہیں، دین کی عمارت بنا کر، لیکن وہ دین کہ جو اللہ کے رسول کا بتایا ہوا دین ہے وہ نماز کے بغیر قائم رہ ہی نہیں سکتا، وہ اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ یہ 700 دفعہ تقریباً نماز کی تکرار ہوئی۔ کوئی بندہ 700 مرتبہ نہیں، 7000 مرتبہ نہیں، 7 لاکھ مرتبہ بھی پورا قرآن پڑھے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسلامی مسالک میں کچھ اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی کلی طور پر نماز کے جو حرکات و سکنات ہیں اور قرات ہیں ان میں بہت زیادہ مشترک چیزیں ہیں۔ سب کی نماز تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں لکھا ہے قرآن؟ تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ کہاں لکھا ہے قرآن؟ سورۃ الفاتحہ کے اوپر نیچے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کرتے ہی نہیں رکوع میں چلے جانا، پہلے قیام میں کھڑے ہو کر تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ اب رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ قرآن کریم میں یہ لفظ آئے ہیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، قرآن میں یہ لفظ آئے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، لیکن ان میں سے ایک کو رکوع کا ذکر بنانا ہے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ سبحان ربی الاعلی کرنا ہے سجدے میں، اور سبحان ربی العظیم کہنا ہے رکوع میں۔ یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہو۔ ایک رکوع کرنا ہے، دو نہیں کرنے، سجدے 2 کرنے ہیں، 1 نہیں کرنا۔ پہلی رکعت میں تشہد میں نہیں بیٹھنا، دوسری میں بیٹھنا ہے، پھر تیسری میں نہیں اگر 4 رکعت کی نماز ہے 4، وغیرہ وغیرہ ساری ڈیٹیلز۔ کیا چیزیں ضروری ہیں ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی اگر وہ رہ گئی تو، اور کیا چیزیں ہیں کہ جو اگر رہ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ کہاں لکھا ہے قرآن؟ اب
ہم نماز کی اہمیت کا اور نماز کے وجوب کا قرآن مجید سے بڑے آرام سے سمجھ جاتے، لیکن یہ سمجھ کب مکمل ہوگی، یہ سمجھ کب فائدہ دے گی؟ جب میں وہ حکم انجام دوں گا، نماز پڑھوں گا۔ ورنہ میں نماز پر پی ایچ ڈی کر لوں، مثال کے طور پر قرآن میں کتنی جگہ پہ نماز کا ذکر آیا، کیسے آیا، فلان ہے، جب تک میں اس حکم کو بجا نہیں لاؤں گا اس سمجھنے کا مجھے کوئی فائدہ۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے لازم ہے کہ میں کسی قرآن کے بعد، قرآن کے علاوہ جو سب سے معتبر جگہ ہے شریعت کے احکام حاصل کرنے کی، وہ احکام جن کی تفصیل قرآن میں نہیں بتائی گئی، ان کے نام ہے قرآن میں، حج ہے قرآن میں، روزہ ہے قرآن میں، لیکن کہاں ہیں تفصیلات حج کی؟ کہاں ہیں روزے کے مسائل تفصیل سے قرآن کریم میں لکھے ہوئے؟ تو ان تفصیلات کو جاننے کے لیے کہاں رجوع کروں گا؟ مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی بنیاد یہ ہے، قرآن کے بعد اس دوسرے ستون پر قائم ہے کہ ہم احکام قرآن کی تفصیلات، جزئیات، ان اعمال کا، احکام کا جن کا قرآن میں ذکر ہے، ان کو کیسے انجام دینا ہے، ان تمام تفصیلات کے لیے ہم یا رسول اللہ کا فرمان دیکھیں گے یا ان کے اہل بیت کا فرمان دیکھیں گے۔ ان دو کے علاوہ ہم کسی اور جگہ پر رجوع نہیں کریں گے۔ تو میں نے حکم نماز، حکم حج، حکم روزہ، مثال کے طور پر زکوٰۃ، مثال کے طور پر خمس وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ میں نے دیکھ لیا، قرآن میں ہے، لیکن ان کی تفصیلات کہاں سے لوں گا؟ فرامین محمد و آل محمد سے لوں گا۔ یہ معنی ہے اس کا کہ آیات قرآن کو سمجھنا فرامین آل محمد کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ شور مچا رہا ہو نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ نماز کیسے قائم کرنی، کیسے پڑھنی ہے، طریقہ ہی نہ آتا ہو، تو لوگ اسے کہیں گے، مثلا وہ شور مچا رہا ہے، محلے میں اعلان کر رہا ہے، لوگ اس کے پاس آتے کہتے ہیں جی ہم قائل ہو گئے تمہاری بات سے، نماز قائم کرنی ہے، اب ہمیں بتاؤ کیسے پڑھنی، کہ مجھے بھی نہیں پتا۔ تو لوگ کہیں گے پھر تمہارا دماغ ٹھیک ہے۔ یہ معنی ہے، نہ کہ یہ معنی ہے کہ اگر قرآن میں لکھا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو اس سے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہے۔ یہ وار کیا گیا قرآن مجید کی جو اس کا مقام تھا، جو اس پر ٹرسٹ ہونا چاہیے تھا ایک عام انسان کو پڑھتے ہوئے، وہ ٹرسٹ اور اعتماد اس کے دل سے نکل گیا۔ اگر اب توجہ کیجیے، اگلا سٹیپ، اگر آیات قرآن کو فرامین محمد و آل محمد کے بغیر سمجھنا ناممکن ہوتا تو کیوں اللہ کا نبی بھی اور ان کے اہل بیت بھی سمیت مولا علی کے بار بار تاکید کیوں فرماتے کہ جب بھی ہماری طرف سے کوئی حدیث تمہارے پاس آئے تمہیں حق نہیں ہے کہ اسے قبول کرو۔ اب اس کو توجہ سے سنیں، یہ کتابوں میں دفن شدہ چیزیں ہو گئی ہیں، ان کا فاتحہ پڑھ دی، وہ بھی پرانوں نے پڑھ دیا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے قبر کہاں ہے۔ اس قبر کو کھودنے کی ضرورت ہے، باہر نکالنے کی ضرورت ہے دوبارہ۔ ائمہ نے فرمایا کوئی حدیث ہمارے نام پہ اس وقت تک مت قبول کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ کہیں قرآن کی آیت کے مخالف تو نہیں ہے۔ خوب کس کو پتہ چلے گا یہ حدیث آیت آپس میں مخالف ہے؟ جس کو اگر حدیث سمجھ آ رہی ہے تو حتماً آیت بھی سمجھ آئی ہو۔ اگر آیت سمجھ ہی نہیں آ سکتی تو یہ کہنا ہی لغو اور بے مقصد اور باطل اور بیہودہ ہے کہ تم جا کر قرآن کی آیات میں دیکھو، اگر مخالف قرآن حدیث ہو مت قبول کرنا، تو ہم آگے سے ہماری عوام امام سے کہے گی فرمان آپ کے فرمان کے بغیر تو وہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا مخالفت ہو رہی ہے یا مخالفت نہیں ہو رہی؟
مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین کے معاملات کو تھوڑی باریک بینی سوچ پرکھ چھانٹ پٹک کرنے کا کام نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں دین سننے کا مقصد ثواب لینا اور جنت میں جانا ہوتا ہے، نہ کہ سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ وہ ہم نے محدود کر دیے فقہی احکام تک جو توضیح المسائل میں لکھے ہوئے۔ کرنا کیا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، مثلا نماز کیسے پڑھنی ہے، اپنی جگہ یہ ظاہر ہے ضروری ہے، ابھی خود آپ کو عرض کر رہا تھا، لیکن کون سی باتیں ہیں جو دین کے نام پر مشہور ہیں لیکن اللہ کی کتاب ان کی تائید نہیں کرتی، بلکہ اللہ کی کتاب ان کے برعکس کہتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ غور سے سنیے گا۔ اللہ نے قرآن مجید بھر دیا اس بات کی تکرار سے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب کوئی بندہ یہاں پر آئے اور آپ سے کہے، یا آپ کسی کتاب میں پڑھ لیں کہ فلان امام نے فرمایا ہے کوئی نہیں ضرورت نماز قائم کرنے کی، قابل قبول ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن اس طرح نہیں کہتے، میک اپ کرتے ہیں باطل کو حق کا۔ جنہوں نے جھوٹ کھڑا ہے رسول کے نام پر اور ائمہ کے نام پہ، وہ اتنے ان ٹیکنیکل لوگ نہیں تھے، ان کا ٹرینر حضرت ابلیس تھا کہ کس طرح میک اپ کیا جائے باطل کو حق کا تاکہ میٹھا میٹھا اور پیارا پیارا لگے۔ تو اس طرح کوئی نہیں کہیں گے ڈائریکٹلی قرآن کی آیت کو آ کے کہیں کہ اللہ کہہ رہے قائم کرو، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں تم ہمیں ماننے والے ہو لہذا تمہیں یہ کنسیشن ہے تم قائم نہ بھی کرو۔ اس طرح نہیں کہیں۔ کس طرح کہیں گے؟ اس طرح کہیں گے کہ جب قیامت کا دن آئے گا، جن شیعوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی تو اہل بیت اپنی نمازیں ان کے کھاتے میں ڈال کے ان کو پار کروا دیں گے۔ جھوٹ ہے یہ۔ اب سب سے زیادہ مزہ اس کو آ رہا ہے جو بے نماز بیٹھا سن رہا ہے، اور پیکج کتنا زبردست ہے۔ اگر میں نماز پڑھتا بھی تو میری نماز کہاں اور اہل بیت کی نماز کہاں؟ یہاں سے بے نماز جاؤں گا اعمال نامہ خالی لے کر، لیکن جنت میں جب جا رہا ہوں میرے اعمال نامے میں اہل بیت کی نمازیں لکھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ انڈائریکٹلی یہاں سے کان پکڑنے کی جگہ یہاں سے کان پکڑ کے سمجھا کوئی اور کام کرنا، اور لوگ داد دیتے ہیں ایسی باتوں پر۔ پھر اس طرح کی روایات پڑھنے والے وہ روایات پڑھتے ہی نہیں، یا تو پھر پڑھے ایمانداری سے کہ وقت شہادت جس شخصیت کے ساتھ فقہ جعفریہ منسوب ہے وہ وقت شہادت اچانک فرماتے ہیں بلاؤ لوگوں کو میں نے ضروری بات کرنی ہے۔ اسی طرح جس طرح میں بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ وقت رحلت حضرت ابراہیم کو اچانک کیا فکر پڑ گئی، اور جب موت کا وقت قریب آیا حضرت یعقوب کو اچانک کیا فکر پڑ گئی اپنے بچوں کے بارے میں۔ انبیاء اور ان کے وارث ایک جیسے مزاج کے ہوتے ہیں، تو وقت شہادت قریب ہے امام صادق علیہ السلام کا، فرماتے ہیں جتنے لوگ ہیں ان کو بلا لو۔ یہ اصول کافی کے اندر روایت موجود ہے۔ اور جب آ گئے تو کہا لوگوں کو بتا دینا جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی اس کو۔ ادھر تو بے نماز کے کھاتے میں نمازیں ڈلوا کے اسے پار کروا رہے ہیں، کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے؟ اس صلاحیت کو ذہنوں میں پیدا کرنے کے لیے ائمہ نے فرمایا اسے پڑھو قرآن کو۔ ایک کتاب ہے، کتنی کتابیں زندگی میں پڑھ چھوڑتے ہو تم؟ کتنا میٹر کتنا میٹیریل تم نے پڑھا ہوگا اپنی زندگیوں میں، اتنی ڈگریاں تم نے ماشاءاللہ لی ہوئی ہیں۔ اللہ کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ نہیں آنا چاہیے کہ کوئی میری ایک کتاب کو تم نے لفٹ کرا رہا، اس کے ساتھ بھی تم نے مذاق بنا کے رکھا ہوا۔ اب آئیے کتنا کلیئر ہے قرآن۔ ذرا آپ یہ جو آیت میں نے 121 پڑھی آپ کے سامنے، یہ بھی سورۃ البقرہ کی ہے، اسے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے۔ یہ لفظ سن کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟
جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے آپ اس کیٹیگری میں ہیں یا نہیں؟ آپ کو کوئی کتاب دی ہے اللہ نے؟ جی ہمیں کوئی کتاب نہیں دی ذرا دماغوں کو کھول کر، ہمیں ایک کتاب دی ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے اہل کتاب کو اہل کتاب کیوں کہتے تھے؟ تورات ان پہ تھوڑی نازل ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل کے ہر فرد پر تورات اتری ہو، ہر مسیحی پر انجیل اتری ہو۔ اترتی تو نبی پر ہی ہے، لیکن پھر جو اس کی قوم ہوتی ہے وہ اس کتاب کے اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم قرآن پڑھیں تو لگتا ہے نا اہل تھے وہ اہل کتاب، یعنی جو واقعاً اہل ہوتا ہے وہ اہل نہیں بن کے دکھایا انہوں نے۔ اللہ کی کیا نگاہ ہے اپنی کتاب کے بارے میں؟ جب وہ کتاب دیتا ہے کسی قوم کو تو وہ اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے؟ اللہ اس آیت میں بڑا واضح ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، سنیے گا، یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے پڑھتے ہیں۔ میں تلاوت کا ترجمہ تلاوت نہیں کر رہا، اس لیے کہ تلاوت کا جو معنی ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے وہ معنی بھی غلط ہے۔ کیوں بھلا؟ ہم جب کہتے ہیں قرآن کی تلاوت، کسی کے ذہن میں آتا ہے ترجمے کے ساتھ؟ نہیں، عربی میں پڑھنا آتا ہے۔ تلاوت سے کسی کے ذہن میں آتا ہے سمجھ کے پڑھنا؟ ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا۔ معنی ہی بدل دیے، اتنے ہم تیز ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے معنی ہم نے بدلے، ہم نے مومن کا معنی بدل دیا اور اپنے والے معنی پہ خوش ہیں۔ چیک نہیں کرتے اس معنی کو جا کے قرآن و حدیث پر کہ کس کو مومن کہا گیا۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آپ کب کسی کو کہتے ہو تو نے حق ادا کر دی؟ کب کہتے ہو؟ جب وہ ڈھیلا ڈالا کام کرے، سستی اور کام چوری سے کام کرے، 2 نمبری کرے، تب کہتے ہو حق ادا کر دی۔ جب اس کا کام دیکھ کے آپ امپریس ہو جاؤ، آپ کو یار تو نے تو کمال کر دیا، تب آپ کہتے ہو حق ادا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ساتھ یہ رویہ چاہتا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ اب دیکھیے، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ ایسے اس کو پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اگلی بات بہت خطرناک کی، کیونکہ اللہ زبانی دعوے تو قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہ جو اس طرح پڑھ رہے ہیں اس کتاب کو، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کس طرح کے رویے کو قرآن کے ساتھ دیکھنے کے بعد تصدیق کرے گا، ہاں تیرا ایمان ہے۔ کسی کو کسی بڑے مقابلے کے CSS کے امتحان کے لیے اس کا کوئی بہت ہی تجربے کار ٹیچر کہے یہ کتاب پڑھ لے پاس، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میز پہ رکھ کے چوما کر روز اس کو، یا اس کو اس طرح پڑھ کے تیرے ککھ پلے نہ پڑے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا پاس ہو جائے گا۔ اس طرح ہم پاس ہو رہے ہیں، یہ امت اس طرح پاس ہونے کے چکروں میں ہے۔ کوئی کامن سینس بھی یہ نہیں کہتی کہ اس طرح کوئی کتاب پڑھ کے پاس ہوگا۔ اگر وہ ٹیچر آئے اور اس کا شیڈول چیک کرے بچے کا، اس اسٹوڈنٹ کا، دیکھے کہ یہ تو بیچ میں ہے ہی کوئی نہیں وہ کتاب جو میں دے کر گیا ہوں، ادھر سے گائیڈ منگا کے پڑھ رہا ہے، ادھر سے کوئی ٹوٹکا کر رہا ہے، ادھر سے فلان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پیپر لیک کروانے کے چکروں میں ہے، سفارش کرانے کے چکروں میں ہے، جو کتاب دی ہے وہ نہیں پڑھ رہا، وہ کیا کہے گا؟ تو نے حق ادا کر دیا، اس کتاب کا تو نے حق ادا کر دیا، نہیں کہے گا۔ ہو سکتا ہے تنزن کہے کہ تو نے لاپرواہی کا حق ادا کر دیا، لیکن اگر وہ دیکھے کہ وہ بڑے غور سے اس کتاب کو پڑھ رہا ہے، اس کے اندر موجود باتوں کو اپنے ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ آئے اس سے ہر روز کون سا چیپٹر آج پڑھا ہے مثلا وہ بتائے میں نے آج یہ چیپٹر پریپیئر کیا ہے، استاد سوال پوچھے وہ فوری جواب دے دے،
تو استاد کہے گا بیٹا آپ حق ادا کر رہے ہیں، باہر جا کے کہے گا یہ والا اسٹوڈنٹ حق ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے جو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ باقی وہی والے مومن ہیں جو خود مومن بن جاتے ہیں۔ قرآن پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ایمان کوئی زبانی چیز تو ہے ہی نہیں عزیزان محترم۔ ایمان اندر کی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک باور کا، ایک ٹرسٹ کا، ایک اعتماد کا جو کسی کی بات پر ہوتا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ جس کا ایمان ہے کہ قرآن مجید نجات کی کتاب ہے، وہ کیوں رویہ صحیح نہیں رکھے گا اس کے ساتھ؟ جس کو پتا ہو کہ یہ میری زبان نہیں ہے مثال کے طور پر، لیکن اس میں پوری تحریک، کسی وہ آثار قدیمہ کی سیر کے دوران کوئی پرانی کتاب مل جائے اس کو، اور اس کو کسی طریقے سے یہ پتہ لگ جائے کہ اس کتاب میں نقشہ پورا بتایا ہوا ہے، یہاں جو بادشاہ رہا کرتا تھا اس کا خزانہ کہاں دفن ہے، آپ یقین کریں پورا زور لگا دے گا، دفتر سے بھی چھٹی لے لے گا، کہے گا خزانے کا پتہ تلاش کرو، اس زبان کو سمجھو۔ اور اللہ کی قسم وہ ساری عمر بھی چوم چوم کے مر جائے، اس کتاب کو ایک قدم بھی اسے قریب نہیں کرے گی، اس خزانے سے جس کا نقشہ وہ کتاب بتا رہی ہے۔ اس کا تعویذ بنا لے، اس کے پانی کو چھڑکتا رہے اپنے گھر میں، جو مرضی کرتا رہے، ایک تھوڑی سی حرکت بھی اس خزانے کے قریب جانے کی نہیں ہو سکتی۔ وہ کب ہوگی؟ جب اسے پتہ چلے گا کیا لکھا ہوا ہے۔ اکثریت اس امت کی اللہ کی کتاب کے بارے میں کامن سینس سے بھی فارغ ہو گئے، کامن سینس سے بھی فارغ ہو۔ تو فرمایا جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں فقط قبلہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ میرے سامنے تفسیر کوثر کی ایپ ہے، آیت نمبر سورۃ البقرہ آیت نمبر 121، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ اویلیبل ہے اینڈرائڈ پر بھی، آئی او ایس پر، ڈاؤن لوڈ کریں۔ انہوں نے ترجمہ اس طرح کیا، سوری ترجمہ میں نے کر دیا آپ کے سامنے۔ اس آیت کے ذیل میں لکھا ہوا ہے تفسیر آیات، ترجمے کے بعد وہ تفسیر لکھتے ہیں۔ اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے، وہ میں ایز اٹ از پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جو میں نے کل عرض کی تھی کہ جو ہمارے یہاں رواج ہے قرآن پڑھے جانے کا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ رسول اور اہل بیت سے، اس کا آپ کو میں ثبوت اور دلیل پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے کون ہے یہ جو لفظ آیا حق کے تلاوت، قرآن مجید کو کیسے پڑھا جائے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں حق کے تلاوت والے؟ توجہ کیجیے، جو آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ پڑھنا نہیں آتا، اس لیے کہ سمجھ سکے، کیونکہ ایک ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہوتا ہے جب بندے کو آتا نہیں ہوتا، رک رک کے پڑھتا ہے، غلط نہ پڑھ جائے نا، پڑھنا آتا ہے ان کو، لیکن جب کسی چیز کو سمجھنا ہو تو اسے بھاگ بھاگ کے تھوڑی پڑھتے، بھاگ بھاگ کے وہی پڑھتے ہیں جن کو لگتا ہے ثواب کا ٹوکرا اینڈ پہ بھر کے لے کے جانا ہے، اگر 1 منٹ میں میں مثلا 10 آیتیں پڑھوں گا تو مجھے اتنی نیکیاں ملیں گی، لیکن اگر 20 پڑھ دوں تو ڈبل ہو جائے گی، ٹائم کم میں زیادہ پڑھو اور ثواب کماؤ۔ یہ نظریہ ہمارے یہاں رواج پایا ہوا۔ جو آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہاں ہے یہ؟ کہاں ہے یہ والی تلاوت؟ جبکہ ہم کہتے ہیں امام صادق کی فقہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن پڑھنے کا طریقہ امام صادق علیہ السلام سے لیا ہم نے؟ نہیں لیا۔ کبھی ہم نے سوال کیا کہ ہمارے یہاں جو رواج ہے کون سے امام نے اس طرح بغیر سمجھے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ کبھی سوال کیا ہم نے؟ نہیں کیا۔ اپنے آباء و اجداد کو ہم نے جو کرتے دیکھا تھا ہم نے وہی کرنا، اور انہیں سمجھنے کی کوشش۔ شیخ صاحب نے یہ روایت ڈیٹیلڈ ہے تھوڑی سی، شیخ صاحب نے شارٹ کیا ہوا ہے اس کو۔
اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، سمجھ کے بعد بیٹھ نہیں جاتے کہ ہم بڑا سمجھدار ہو گئے ہو، عمل کرتے ہیں پھر اس میں۔ اس کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں، جب پتہ ہی نہیں کیا وعدہ کیا ہو تو امید کیا رکھے گا؟ بتائے مجھے، پتہ ہی نہیں اس کو، چوم تو سکتا ہے، پتہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا جنت کو چوم رہا ہے جہنم کو چوم رہا ہے، جہنم کے ذکر کو چوم رہا ہے یا جنت کے ذکر کو چوم رہا ہے۔ اس کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں اور اس کی تنبیہوں سے خائف رہتے ہیں، یعنی اللہ نے جو دھمکیاں دی ہیں، خبردار کیے، ڈر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں تو ڈرے گا کیا؟ ڈرے گا تو وہ جس کو پلے پڑ رہا ہو کہ اللہ ڈرا رہا ہے۔ نہیں، یہ فائدے ہیں اس روش کے جو ہمارے یہاں جس کا رواج ہے۔ اس کے قصوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی چیز بغیر سمجھے ممکن نہیں ہے، نہ قابل تصور ہے۔ اس کے قصوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اس کے اوامر کی تعمیل کرتے ہیں۔ اوامر امر کی جمع ہے، امر یعنی حکم، آرڈر۔ جو حکم پڑھتے ہیں اللہ کا پھر اس کی تعمیل کرتے ہیں، اور اس کی نواہی سے باز رہتے ہیں۔ نواہی نہیں کی جمع ہے، نہیں یعنی منع کر دینا، روک دینا۔ پھر جب دیکھتے ہیں اللہ نے روک دیا پھر کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا ادھر۔ پھر آگے جاری ہے، یہاں پہ شیخ صاحب وہ الفاظ نہیں لے کر آئے، لیکن امام نے جب آپ روایت پڑھیں گے کہ روایت میرے پاس موجود ہے، قسم کھائی اللہ کی قسم، واللہ حق کے تلاوت اس طرح ادا نہیں ہوتا کہ آیات کو حفظ کر لیا جائے۔ حافظ بننا بھی حق کے تلاوت نہیں ہے۔ اب بتائیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو بکثرت حافظ مل جائیں گے، شروع سے لے کے آخر تک سن لیں، پھر پوچھو بتاؤ اندر کیا ہے، آگے سے دان نکال دے گا۔ یہ والا حفظ مانگے ہم سے۔ اسی لیے عام طور پر میں نے دیکھا جب لوگ حفظ کرتے ہیں، ماں باپ بڑے شوق سے بچوں کو حفظ کراتے ہیں، 6 مہینے بعد فارغ ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے 1.5 سال 2 سال زور لگا کے رٹ کے حفظ کرتا ہے، پھر کیا مصرف ہے اس کا، بھول جاتا ہے، یاد نہیں ہوتا۔ حق کے تلاوت اس طرح ادا نہیں ہوتا، یعنی جو اللہ کہہ رہے ہیں نا، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے۔ کوئی حافظ بن جائے قرآن کا نہیں شامل ہوگا اس میں، تبھی شامل ہوگا جب وہ اوپر والی باتیں جو امام نے بتائی آئیں گی اس میں سمجھے، عمل کرے، اچھے وعدوں کی امید لگائے اللہ سے۔ امید ایک کیفیت کا نام ہے، ڈر ایک کیفیت کا نام ہے۔ امید بھی انسان کو دوڑاتی ہے، ڈر بھی انسان کو دور بھگاتا ہے۔ جس کو امید ہو میں نے امتحان میں ٹاپ کرنا ہے، وہ ہمارا گردی تھوڑی کرتا ہے، وہ زیادہ پڑھتا ہے دوسروں سے۔ امید عمل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، بے عمل امید بے وقوفی ہے۔ حق کے تلاوت اس طرح ادا نہیں ہوتا کہ صرف آیات کو حفظ کر لیا جائے، قرآن کے حروف پڑھ لیے جائیں بڑی اچھی طرح، ایک ایک مخرج مجھے آ گیا ہے، پتہ تک نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے۔ ایسا مخرج نکالتا ہوں دنیا اش اش کر کے اٹھتی ہے، لیکن کہ پوچھے جو مخرج نکالا ہے یہ ہے کیا، معنی کیا ہے، وہ رب جانے تیرا دا رسول جانے۔ حق کے تلاوت یہ نہیں ہے کہ اس کے حروف کو پڑھ لیا جائے، سورتوں کی تلاوت کی جائے۔ یہ دیکھیں، یہ والی سورت رات کو پڑھ کے سونی، یہ والی سورت، یہ نہیں ہے حق کے تلاوت۔ یہ تو بندے اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں، جو لکھا ہوتا ہے جس نے یہ سورت پڑھی قیامت کے دن یوں راکٹ کی طرح نکل جائے گا وہاں سے، اسے کوئی روکے گا نہیں۔ بھائی یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے یہ نتیجے نکلیں گے، حماقت ہے یہ سمجھنا۔ وضاحت کی گئی ہے کہ اس سے مراد اس سورہ میں دیے گئے احکام پر عمل ہے، تب وہ نتائج نکلیں گے۔ اگر دنیا میں کوئی نتیجہ بتایا تب بھی وہ عمل پہ نکلے گا، اور اگر آخرت میں کوئی بتایا تب بھی عمل پہ نکلے گا۔ ایسے پڑھ کے پھونکنے سے نہیں نکلے گا۔ ایک تو یہ پڑھ کے پھونکنے والے کلچر نے بڑی تباہی پھیری اس قوم کی۔ میں یہاں لوگوں سے کہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا ہر تمنا پوری والا تعویذ،
یہ جھوٹ ہے. کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی، تعویذ دے دو بابا جی سے، جا کے تعویذ لے لو، ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی. یہ ساری احمقانہ باتیں ہیں. یہ قوم کو سست اور میدان عمل سے باہر اور کام چور بنانے والی چیزیں ہیں. ایسا کوئی رسول اللہ، ایسا کوئی تعویذ اللہ کے رسول کو بھی اللہ نے نہیں دیا ہوا تھا کہ مدینے بیٹھے بیٹھے ساری مشکلات آسان کر لیتے. وہ باہر نکلتے تھے، ہجرتیں کرتے تھے، بھوک پیاس برداشت کرتے تھے، میدان جنگ میں جاتے تھے، زخمی ہوتے تھے. ان کے پاس کوئی تعویذ نہیں تھا کہ یہ پہن لو تو کوئی دشمن کا تیر تمہیں نہیں لگے گا. یہ ہم نے ایجاد کیے ہیں، بعد میں نام انہی کا استعمال کیے، ایجاد ہماری ہے. آپ کو پورے قرآن میں اس قسم کا ڈھکوسلا کہیں بھی نہیں ملے گا. سارا کا سارا عمل کی دعوت ہے، سارا کا سارا اللہ کی راہ میں نکلنے کی دعوت ہے، پریکٹیکل. وہ آیتوں کے بھی وظیفے بنا دیے. ہدایت کے لیے کوئی نہیں پڑھتا، عمل کے لیے کوئی نہیں پڑھتا، وظیفوں کے لیے پڑھتے ہیں آیتوں کو قرآن کی. جیسے میں نے مثال دے دیا کرتا ہوں، میں آیت الکرسی اللہ کی معرفت کے لیے اتری، یہ موٹر سائیکل کی حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ کس لیے اتری ہے. پھر نتیجے بھی وہی نکل رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی اوور آل حالت، اور خاص طور پہ اپنے پاکستان میں. کوئی نہ کوئی تو جنتی فرقہ ہے نا، اسی کی حالت دیکھ لو. علم کے میدان میں وہ سب سے آگے ہو، دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہو کہ یہ لیڈرز ہیں دنیا کے. کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سب ادھر دیکھتے. شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب کا دل کرتا ہے یورپ کا لگ جائے ویزا. ٹھیک ہے نا. یہ جو اسلام کو تجربہ کرنے کے لیے ملک لیا تھا، یہاں سے بھاگنے کا دل کرتا ہے. کیوں؟ کدھر ہے وہ اسلام؟ کیوں نہیں اتنے زیادہ ایکسپورٹ کوالٹی کے تعویذ ہیں ہمارے پاس؟ کیوں نہیں ان کی برکت سے پاکستان کے حالات ٹھیک ہوتے؟ کیوں نہیں ان صاحب کرامات ہونے کا دعویٰ کرنے والے، جن کی مریدوں کی سٹوریاں سن سن کے یا پاگل ہو جاؤ کتنے پاورفل ہیں، کیوں ان کی برکت سے اس ملک کی بدبختی ٹھیک نہیں ہوتی؟ کیوں سستی نہیں ہوتی چیزیں یہاں پر؟ کیوں IMF کا قرضہ سنگ دل محبوب قدموں میں؟ جاؤ ایک تعویذ لگاؤ ان سے لے کر IMF والوں کو، ان کا دل کچھ نرم ہو جائے، تھوڑا سود کم کر دیں. ابھی پھر وہ گیس مہنگی کر دیے. یہ صرف نادان، جو اصل اللہ کے دین سے بے خبر عوام ہے، جن کی زندگیوں میں قرآن نہیں آیا ہوا، ان کو فراڈ لگانے کے لیے ان کو لگائے رہو اس چوسری کو منہ میں. کبھی تو دودھ نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. اس پاکستان کو کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ اس کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہوئے؟ اگر یہ کام چلوں سے اور تعویذوں سے اور وظیفوں سے ہونا تھا. میں سوال کرتا ہوں لوگوں سے، مجھے بتاؤ امریکیوں کے پاس کون سے تعویذ ہے؟ وہ لیتے ہیں جا کے، ان کے پیروں کی بیعت کرتے ہیں جا کے. وہ کیسے ترقی کر رہے ہیں؟ چینیوں کے کون سے پیر ہیں؟ وہ زیادہ تگڑے ہیں. دعائیں رزق میں برکت کی ہم زیادہ مانگتے ہیں تو برکت ادھر زیادہ ہوتی ہے. کب سمجھ آئے گی اس قوم کو کہ اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہی نہیں ہے؟ دین کے نام پہ جو کچھ گھڑا گیا ہے اس نے تباہی کر دی اس امت کو. بے عمل ترین انسان، اسلام کی حقیقی ویلیوز سے بے خبر ترین انسان. آپ دیکھیں امام حسین کی شخصیت کیسے تعریف کی ہے. امام حسین علیہ السلام تو کہتے ہیں نکلو باہر، تم نہیں دیکھتے حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا. ان کی تعریف کیسے کی ہے؟ بس حسین حسین کرتے ہو تم نے جنت میں چلے جانا. سبحان اللہ. یعنی لوگوں کو یہ بھی لگے کہ ہم امام حسین والے ہم ہیں اور ان کو حسین والے باقی بھی نہ رہے. اسے کہتے ہیں شخصیت کی تعریف. ورنہ ممکن ہے کہ حسین والے کسی معاشرے میں اتنی بڑی تعداد میں رہتے ہو، وہاں پہ ظلم ہوتا ہو، تو کیسے چین سے بیٹھ سکتے؟ اس چین کے لیے ٹیکا بنایا جاتا ہے، ٹھنڈا کرنے والا ٹیکا. جنت تمہاری ہے، فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے. اندازہ کریں. سورتوں کی تلاوت کی جائے، یہ حق کی تلاوت نہیں ہے. اس کے 10ویں یا 5ویں حصے کو پڑھ کے ختم کیا جائے. امام نے ڈیٹیلز بتائی ہوئی، یہ حق کی تلاوت نہیں ہے. آج میں نے اتنا پڑھ لیا، آج میں نے اتنا پڑھ لیا. کیوں نہیں حق کی تلاوت؟ امام فرماتے ہیں ان لوگوں نے اس کے حروف کو تو حفظ کر لیا مگر اس کے احکام کا تحفظ نہیں کیا. فرمایا اللہ کی قسم، یہ حفظ کرنا، یہ حروف پڑھ لینا، یہ سورتوں کی تلاوت کرنا، یہ حق کی تلاوت نہیں ہے.
حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی آیات میں تدبر کیا جائے، غور کیا جائے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ یہ بات کرنے والے اہل بیت پھر آپ سے کہیں گے بغیر سمجھے پڑھو، ان کے نظریات چینج ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت پہلے انہوں نے یہ باتیں کی، بعد میں کہا نہیں تم اپنے ہماری پارٹی ہو، تم ایسے ہی پڑھے رہو تو تم پڑھتے رہو تو پار ہو جاؤ گے۔ نہیں ہوتا ایسا۔ اب جب آپ یہ روایت پڑھیں گے آپ کہیں گے بالکل وہی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی روایت آپ کی آ جائے کہ جناب ایسے ہی کام ٹھیک ہے تو وہ مشکوک ہوگی۔ اہل بیت تو دو طرح کی باتیں نہیں کرتے، وہ تو فرماتے ہیں ہمارے پہلے کا بھی وہی قول ہے جو ہمارے آخری کا قول ہے، تو ایک ہی بندے کی قول بدل جائیں، نہیں بدلتے۔ وہ ایک ہی دین ہے جو اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ نے کامل کر دیا تھا۔ بعد میں اہل بیت نے کوئی بدلا نہیں ہے دین کو، نہ انہوں نے بدلنا تھا، انہوں نے اسی حقیقی دین کی حفاظت کرنی تھی جس پر حملہ ہو رہا تھا شیطان اور شیطان والوں کی طرف سے۔ نبوت کی محنتوں کی حفاظت کا نام امامت ہے، نہ کہ سست لوگوں کو، بے عمل لوگوں کو پیکج جنت کے دینے کا نام امامت ہے، کہ جو شریعت رسول پاک دے کر گئے ہیں اس کے پیرلل ہم تمہیں بتا رہے تم یہ والا کام کر لو، اس کو نہ بھی کرو تو تم پار ہو۔ باتیں یہ کی جاتی ہیں لیکن میک اپ کر کے کی جاتی ہے۔ میں ذرا کھول کے کر رہا ہوں۔ ایک حدیث پڑھی جاتی ہے جس میں ایک کام پر جنت مل رہی ہے، بندہ سننے والا سمجھتا ہے کہ مجھے دوسروں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آ کر لوگ کہتے ہیں کیوں نماز کہتے ہو، جب ماتمی سے وعدہ کیا بی بی نے جنت کا، کیوں کہتے ہو نماز پڑھو؟ ہمارے لیے نماز نہیں ہے، ہماری یہی نماز ہے۔ کس نے گمراہ کیا ان کو؟ انہوں نے ہی گمراہ کیا ہے جو ایک حدیث کو باقی آیات قرآن اور احادیث اہل بیت سے کاٹ کر صرف یہ کہ پیکج اچھا اور داد زیادہ ملے گی اور مجلس ٹکا کے میری لگ جائے گی اس لیے وہ بیان کرتے اور قوم کا بیڑا غرق کر دیتے۔ اس سب سے بچنے کا طریقہ ائمہ اہل بیت نے قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا بتایا۔ اسی لیے شیطان نے یہ کھیل کھیلا کہ اگر یہ قرآن مجید سے چپک جائیں گے، اس کو سمجھیں گے، غور کریں گے، میں یہ گیم نہیں کھیل سکتا، لہذا پہلے قرآن نکالو ان کی زندگی سے، پھر جو مرضی کھل کے کھیلنا ہے۔ اور اس نے کیا بہترین کھیل کھیلا کہ اسلام کی بنیادی ترین کتاب مسلمان اس کو نہیں پڑھتا، اور اس کے لیے سو کالڈ علمی ڈھکوسلے کھڑے ہوئے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ ایک عام بندہ سمجھتا ہے یہ تو میرے بس سے ہی باہر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تلاوت کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی آیات میں تدبر اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ دو چیزوں میں سمیٹ دیا، اور یہ امام نے سمیٹا، یہ خود قرآن کی آیت ہے جو امام پھر خود اس کے بعد آیت پڑھی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ کہ حق کے تلاوت تو یہ ہے کہ آیات میں غور کیا جائے اور اس کے احکام پر عمل، غور کیا جائے تقریریں کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے، مثلا تاکہ سمجھ جائے اللہ کیا چاہتا ہے، پھر اس پر عمل کیا جائے تاکہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ پھر امام نے آیت کی تلاوت کی، یہ سورہ ہے قرآن کی، سورہ صاد، اس کی آیت نمبر 29 ہے جو امام نے تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے اے رسول آپ پر نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں۔ کدھر ہے صاحبان عقل جو نصیحت حاصل کریں، اس میں غور کریں؟ کدھر ہے؟ نصیحت حاصل کرنا یعنی پھر وہی کریں جو اللہ نے کہا ہے، نہ کہ بات سمجھ آ جائے کریں کچھ نہ۔ جو میں نے فرمایا نا کہ حق تلاوت دو چیزیں ہیں بس، آیات میں تدبر اور اس کے احکام پر عمل۔ یہ احکام پر عمل یعنی نصیحت جو مجھے سمجھ آئی تھی اللہ کی نصیحت میں نے قبول کر لی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کے نیچے سخت بات ہے لیکن میں کر دوں، اس کے نیچے شیخ صاحب نے ایک اور روایت نقل کی ہے یہاں پہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قاریان قرآن ایسے ہیں قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں جو قرآن میں پڑھ رہا ہے، وہ قرآن کہتا ہے یہ تو کیا کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے میرا، وہی کام کر رہا ہے جسے میں نے روکا ہوا ہے اور وہ نہیں کر رہا جو میں چاہتا ہوں، کیا کر رہا ہے تو؟ پھر یہ تصویر بنے گی اس قسم کی کراتوں اور
تلاوتوں کی۔ یہ صرف سست لوگوں کو یہ سب روش پسند آئی ہے تاکہ زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ اپنے دنیاوی امتحانوں کے لیے ڈکشنریوں کی ڈکشنریاں چھان مارو، انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ جا کے چیک کرو، لیکن اللہ کی کتاب کے لیے بس گزارا کرو۔ ثواب کی چوسنی منہ میں ایسی ڈالی گئی کہ آیات میں تدبر اور احکام پہ عمل وہ بھول گیا انسان۔ ایک صلوات پڑھ دے پھر محمد والے۔ اسی سے مربوط اسی سے مربوط قرآن کے بعد دوسری مظلوم کتاب نہج البلاغہ کا ایک اقتباس، ایک خطبے کا ایک حصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ اس میں بھی دیکھ لیں۔ ہم تو بار بار کہتے ہیں، شاید یہاں بھی کہا ہوگا جب بھی آنے کا موقع ملتا ہے، کتنی مولا علی سے محبت ہے اور کتنے ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ پڑھی ہو۔ ہماری محبت بھی ہم خود ڈیفائن کرتے ہیں، جو ہمارے مزاج کو سوٹ کرے وہ والی محبت، وہ محبت نہیں جو اللہ نے تقاضا کی ہے اور جو اہل بیت نے ڈیفائن کی ہے، وہ نہیں، جو ہمارے مزاجوں کے مطابق آ جائے ہم وہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ میرے پاس جو نہج البلاغہ ہے یہ PDF ہے، مرکز افکار اسلامی والوں نے چھاپی ہے۔ اس کے مطابق خطبہ نمبر 181 ہے، 181۔ اب یہ مولا علی ہے جنہوں نے قبر میں آ کے نکال کے لے کے جانا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے مجھے کچھ بھی نہ کرو، میں تمہیں آ کے نکال کے لے جاؤں گا۔ کس نے کہا ہے؟ سنیے، مولا قرآن کریم کے بارے میں اس طرح سے فرما رہے ہیں، اگر اور کچھ نہ ہو، فقط یہ عبارت ہو جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو بھی کافی تھی کہ لگ جاتے لوگ قرآن پر، لیکن کوئی اس کا مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہی نہیں ہے ان چیزوں کی۔ فرماتے ہیں فالقرآن آمر زاجر، دو صفات بتائی قرآن کی۔ ایک آمر، کسے کہتے ہیں؟ امر کرنے والا، کیونکہ یہ قرآن نہیں ہے، اللہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ جو ہے فقط وہی اس پوری دنیا کا آمر ہے، اسی کو سوٹ کرتا ہے کہ اس پہ ڈکٹیٹر کا لفظ بولا جائے، صحیح مانو، باقی کوئی ڈکٹیٹر صحیح نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ امر کرتا ہے۔ فالقرآن آمر، دو چیزوں میں قرآن کا خلاصہ کیا مولانا، دو لفظوں، آمر امر کرنے والا، زاجر منع کرنے والا، یہ قرآن کا کام، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اب سنیے، وصامت، صامت کسے کہتے ہیں؟ سواد سے آپ اس لفظ سے آشنا ہیں، کہتے ہیں نا قرآن صامت، قرآن ناطق، تو صامت کون سا ہے؟ صامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاموش۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ یہ قرآن صامت ناطق، یہ خاموش ہے، بولتا ہے، ایسا خاموش ہے جو بولتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ بہت زبردست مطلب ہے اس کا، چونکہ یہ اللہ بے نیاز کا کلام ہے، یہ اسی سے بات کرتا ہے جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے، جو اس کی سننا چاہتا ہے، ورنہ یہ بھی اس سے بات نہیں کرتا۔ آ کے بیٹھو اس کے پاس اور پوچھو کہ تو کیا چاہتا ہے، تو پھر تم دیکھو گے آمر زاجر۔ بہت یہ بات خوبصورت ہے آقا، توجہ سے سنیں۔ جتنا آپ قریب جاؤ گے نا اللہ کے، ٹوٹکوں سے نہیں، ان حقیقی طریقوں سے جو اللہ نے قرب کے بتائے ہوئے، یہ قرآن ایسا ہے کہ آپ نہیں بول رہے ہیں نا، وہ بھی آپ سے نہیں بول رہا۔ کتنے لاکھوں لوگ ہیں ان کے گھروں میں قرآن ہے، کوئی بات چیت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ بہت کم جگہ ہیں جہاں قرآن سے بات چیت ہوتی ہے،
جہاں گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ کی کتاب سے کچھ گائیڈنس لے کے، نہ کہ فقط جب ضرورت پڑے پلاٹ کون سا لینا ہے مولانا صاحب استخارہ کرنا پڑے. تو پوری زندگی کا استخارہ قرآن سے ہی کرتے، ہر روز صبح کوئی نہ کوئی فکری غذا اللہ سے لے کے گھر سے باہر نکلتے. اس کا آلٹرنیٹ کیا پڑھ کے پھونک کے نکلو، پتہ نہ ہو کہ کیا ہے. یعنی گائیڈنس مت لو، اللہ سے چوکیدارہ کرواؤ. تم آلٹرنیٹ بنا دو. آپ کی زندگی میں کئی لوگ ہوں گے، بعد سے آپ کا بہت دور سے گزرتے ہوئے آتے ہوئے، بھائی جی کیسے آپ، ٹھیک ہے سر، اتنا بس، اور کوئی نہیں پتا کہاں رہتا ہے، کیا ہے، کیا کرتا ہے، دور سے. کچھ لوگ ذرا دوستی، کچھ بہت قریبی ہوتے ہیں. جو بہت قریبی ہوتے ہیں نا آپ کے، وہ بعض اوقات آپ کو کوئی کام کرنے سے زبردستی بھی روک لیتے، اور بعض اوقات زبردستی آپ سے کام کروا بھی لیتے. یہ بھی ایسے ہی ہے. جتنا آپ قریب آؤ گے، قریب سے مراد کے یعنی دل سے قریب آؤ کہ تمہاری باتیں، تمہارے مشورے مجھے چاہیے، تو جتنا پھر یہ والا رشتہ گہرا ہوگا، پھر اتنی سختی سے یہ آپ کو روکے گا بھی، اور اتنی سختی سے آپ سے کام کچھ کروائے گا. کہے گا کرو، اس کے بغیر چارہ نہیں. ہوتے ہیں نا دوست، وہ کہتے نہیں چلنا، وہ کہہ رہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے آج نہیں جا سکتا. کہتے نہیں یار سارے ہم اکٹھے ہیں، چلو مل کے بڑا مزہ آئے گا. کہتے میں نہیں جا تو اٹھو، اٹھا کے لے جاتا. آپ کی زندگیوں میں ایسا ہوا ہوگا، آپ کا دل نہیں چاہ رہا لیکن دوست پکڑ کے لے گئے زبردست. کون سے دوست؟ سڑک سے گزرتا ہو کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کوئی دوسرا تو کرے تو آپ غصہ آ جائے گا، تیرا دماغ خراب ہو گیا، کیوں کر رہی ہے، پولیس کو کال کرتا ہوں. لیکن دوستوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. صامتن ناطقن، یہ خاموش ہے لیکن بولتا ہے. اسے بولنے کی، بلوانے کی کوشش کرو، ایسے نہیں بولتا. جس کو اللہ کی ضرورت فیل نہیں ہوتی، تو اللہ تو غنی عن العالمین، اس کو تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی نہیں لفٹ کرواتا. پھر لہذا میں کہوں میں قرآن نہیں پڑھتا، اس سے بہتر جملہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے نہیں پڑھنے دے رہا، کیونکہ میرے اندر رغبت نہیں پاتا. اللہ اسی کو دیتا ہے جس میں رغبت پاتا. وَصَامِتٌ نَاطِقٌ، اگلی صفت حجت اللہ علی خلق. یہ آپ ائمہ کی زیارات میں پڑھتے ہیں، اور مولا کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن حجت اللہ علی خلق، قرآن اللہ کی حجت ہے اس کی مخلوق پر. کیا مطلب؟ جو اللہ نے تم سے ڈیمانڈ کرنا تھا وہ یہی لکھا ہوا ہے، اور کہیں سے مت لے کے آنا. اس کی ایکسکیوز کہیں اور سے پکڑ کے مت لے آنا، وہ حجت نہیں ہے، یہ حجت ہے. حجت اللہ علی خلق، اللہ کی حجت ہے اس کی خلقت، اس کی مخلوق پر. اخذ علیہ میثاقہم، اس پر اللہ نے ان سے ایگریمنٹ کیا ہے. اخذ لیا ہے، علیہ اس پر، اس قرآن پر، میثاقہم ان کا میثاق، ان کا ایگریمنٹ. کن کا؟ اپنی مخلوق کا. توجہ فرمائیے. ایک صلوات پڑھے، میں یہاں رک کر ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ چاہیے تو آپ بے شک لے لیجیے گا، یہ ترجمہ بھی میں نے خود ہی کیا. یہ قرآن کی قرات سے پہلے امام صادق علیہ السلام کی دعا ہے. میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. یہ کیا فرما رہے ہیں مولا کہ مخلوق پر اللہ کی حجت ہے، اور اخذ علیہم میثاقہم، یہ وہ عہد نامہ ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق سے لیا ہے. یعنی تم یہ کرو گے تو دوسرا فریق میں ہوں، پھر میں تمہیں جنت دوں گا، پھر میں یہ کروں گا، پھر میں یہ. تم کرو ہی نہ، تم شارٹ کٹس تلاش کرو اور میں ایگریمنٹ پورا کروں. مولا فرما رہے ہیں یہ حجت، یہ اصلی ایگریمنٹ ہے، باقی 2 نمبر مال ہے. کیا فرماتے؟ یہ امام جب قرآن کو کھولتے تھے پڑھنے کے لیے یہ دعا مانگتے تھے. میں ترجمہ پڑھوں جلدی. اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یہ تیری کتاب ہے جو تیرے پاس سے تیرے رسول محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور تیرا کلام ہے جو تیرے نبی کی زبان پر جاری ہوا ہے. تو نے اس کتاب کو اپنی جانب سے اپنی مخلوق کے لیے رہنما بنایا ہے،
اور تیرے بندوں کے درمیان تمام معاملات کو جوڑے رکھنے والی رسی قرار دیا. ایگریمنٹ ایک سرے پہ اللہ ہے، ایک سرے پہ مخلوق ہے. تمام جو کنیکشن ہے تیرے اور تیرے مخلوق کے درمیان کے معاملات وہ اس رسی سے قائم. اب یہ جملہ اصل میں آپ کو بتانا چاہتا، پوری دعا نہیں پڑھنی. اے اللہ بے شک میں نے تیرے عہد کو اور تیری کتاب کو کھولا ہے. تیرے عہد کو. بندہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو لیکن بے وقوف نہ ہو. ایک ان پڑھ بندے نے کوئی 4-5 کروڑ کی پراپرٹی کا سودا کیا، انگوٹھا چھاپ تھا، پڑھنا نہیں آتا اس کو. ان پڑھ ہو جائے لیکن بے وقوف، اور بے وقوف اگر پڑھا لکھا بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ بہت کچھ ہو جاتا ہے. ہماری کیٹیگری کون سی ہے؟ تو 4-5 کروڑ کی پراپرٹی تھی، اس کا جناب ایگریمنٹ لکھا گیا کہ یہ بیانہ پے کرے گا اس ڈیٹ کو فلان، پھر یہ جو بیچنے والا ہے وہ یہ کام کرے گا، پھر فلان ڈیٹ پر اتنی پیمنٹ آئے گی، فلان پر اتنی آئے گی، زمین کا یہ سنا ڈیٹیلز. جب وہ لکھا گیا، اس کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا، انہوں نے کہا جی انگوٹھا لا دو. تو اس نے کہا پتر ہے میں نہیں انگوٹھا لاتا، تو میرے نال اندر. چلاک تیز. اکیلا لے گیا، اکیلا اس کو کہتا پڑھ کے سنا کیا لکھا ہوں. اسے شروع سے آخر تک پڑھا، یہ غور سے سنتا رہا. کہتا ٹھیک ہے باہر آ جاؤ. انہوں نے کہا جی انگوٹھا لا دو. کہتا نہیں حال ہی بھی نہیں. ایک اور بندے سے کہا کہ اب تو میرے ساتھ اکیلے میں. وہ اندر لے گیا، کہتا ہے اب تو پڑھ کے سنا. کہ جس نے پہلے پڑھ کے سنایا یہ ادھر نہ ملا اس کے ساتھ، ڈنڈی نہ مار. پھر اس نے پڑھا، یہ غور سے سنتا رہا کہ کوئی تاریخ میں تبدیلی تو نہیں ہے، کوئی رقم میں تبدیلی تو نہیں ہے، کوئی بعد میں کسی میں جھول ہیرا پھیری تو نہیں ہے. کہتا ٹھیک ہے پتر. باہر آ گیا. انہوں نے کہا جی ہون. کہتا نہیں ہون ایک اور بندہ دوں. 3-4 کروڑ 4-5 کروڑ کی پراپرٹی ہے، میرے ساتھ فراڈ ہو جائے. ادھر جنت کا معاملہ ہے، اس کو کسی کو ہوش ہی نہیں ہے پڑھنے کا کہ جو اصل ایگریمنٹ اللہ نے لکھا ہے وہ کیا لکھا ہوا اس میں، کیا لکھا ہوا. اتنے سیانے پڑھ لکھے سیانے نہیں. جبکہ امام فرم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پروردگار میں نے تیرے عہد کو کھولا. یہ جاننے یہ پڑھنے کے لیے کہ بندے اور اللہ کے درمیان کیا ایگریمنٹ ہوا ہے، اس دنیا کی زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آگے بھی دعا میں آپ کو سناؤں گا، لیکن ابھی یہ مولا کا خطبہ تمام کر لوں. صلوات پڑھے محمد والے. فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق حجت اللہ علی خلق اخذ علیہ میثاقہم. اس پر اللہ نے ان سے میثاق لیا ہے، اور میثاق بھی کیسے لیا ہے؟ وارتہن علیہ انفسہم. اور اس قرآن پر ان کے نفسوں کو گروی رکھا ہے. کرو گے چھوٹو گے. جو میں نے مطالبہ کیا ہے وہ کرو گے تو چھوٹو گے، جو میں نے منع کیا ہے وہ نہیں کرو گے تو چھوٹو گے. رہائی پاؤ گے، نجات پاؤ گے. پڑھتے ہی کوئی. آفرین بر شیطان جس نے نکال دیا قرآن کو زندگیوں سے. آپ یقین کریں، آپ کا بچہ جب پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، آپ صرف ریڈنگ کی حد تک، ٹرانسلیشن کی ریڈنگ کی حد تک اسے ہر روز قرآن، گھر میں ایسا ماحول بنا دو، خود بھی پڑھو اور پڑھو. آپ کا بچہ میٹرک پہنچنے تک اس کو اتنا قرآن آتا ہوگا، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. جو لوگ کہتے ہیں نہیں آتا تھی ہوتا فلان ہوتا، یہ ڈرامے بازیاں ساری. کوئی قرآن کی آیت اس کے لیے اجنبی نہیں رہے گی. ایسے مقامات ہیں جہاں پر دیگر چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اس سے ہٹ کر وہ جو اصل ایگریمنٹ ہے اللہ اور بندے کا، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اس پہ سب واضح ہوگا. لیکن جب آپ اس کو پڑھاؤ گے تو عرب بدو سمجھ جاتے تھے، ہمیں نہیں سمجھ آتے. بدوؤں کو الفاظ کے معنی سمجھ آتے تھے نا.
کون سے مدرسے کے طالب علم تھے عرب بدو؟ کون سے مدرسے کے طالب علم تھے؟ کون سے علوم میں انہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی تھی کہ اس کے بعد پھر قرآن جا کے پڑھنا تھا انہوں نے؟ ایسی باتیں وہ موٹی تازی اتنی کرتے ہیں کہ اگلے بندے کی کوئی شوق پیدا بھی ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ میں قرآن سے استفادہ کر سکتا ہوں۔ وَارْتَحَنَ عَلَيْهِ أَنفُسَهُمْ، یہ آیا اگر آپ دیکھیں مولا کا جو کلام ہے یہ آیات قرآن سے لیا گیا ہے، اور سورہ مدثر میں كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، ہر نفس جو کچھ اس نے کیا اس کے بدلے میں گروی ہے۔ یہ گروی یہ ہے، مولا بتا رہے ہیں گروی رکھا ہے اللہ نے۔ أَتَمَّ نُورَهُ، اس کے نور کو اللہ نے تمام کیا، یعنی لائٹ فل رکھی ہے، ڈیم نہیں رکھی۔ جو دکھانا چاہتا ہے اللہ اس نے دکھا دیا اس میں۔ اتم نورہ واکمل بہ دینہ، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو کامل کر دیا۔ وقبض نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وقد فرغ الی الخلق من احکام الہدی بہ، اور پھر اس حال میں اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس واپس بلا لیا کہ وہ اس قرآن کے ذریعے اللہ کی ہدایت کے احکام بتا چکے تھے لوگوں کو۔ اس قرآن کے ذریعے کتنی قیمتی چیز ہمارے پاس پہنچی۔ وقت تمام ہو گیا، میں یہیں پر ہی آج کی اس گفتگو کو روک رہا ہوں۔ چند جملے اور ہیں اس خطبے کے، اس اقتباس کے جو میں نے پڑھنے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اشارہ کر دوں۔ اس کے اینڈ میں مولا یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنی رضا بیان کی ہے قرآن میں، اب قیامت تک وہی رضا ہے اس میں، اور جس بات پہ اللہ نے کہا میں ناراض ہوتا ہوں اب رہتی دنیا تک وہی ناراضگی ہے۔ اگر اللہ تم سے پچھلی کسی قوم پر کسی بات پر ناراض ہوا ہے اور قرآن میں تم نے پڑھ لی ہے، ہرگز مت سمجھنا کہ تم وہ کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو، ہرگز مت سمجھنا۔ ان کے کسی عقیدے کو اللہ نے ٹارگٹ کیا قرآن میں کہ غلط ہے، تو مت سمجھنا تم وہ بنا لو گے عقیدہ ویسے ہی سو کال دلیلیں گھڑ کے تو اللہ تم سے قبول کر لے گا، نہیں کرے گا، ناراض ہوگا۔ کیونکہ اللہ کو آئندہ کا بھی پتا تھا، پچھلا بھی سب پتا تھا، اور اس سے زیادہ جاننے والا اور اس سے زیادہ ایکوریٹ بات کرنے والا بھی نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ جو اس نے کہا پھر میں یہ کروں گا، تو پھر اس سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے کی طاقت بھی کسی میں نہیں ہے۔ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اللہ نے توفیق دی تو جاری رکھیں گے۔ 5 دن ہیں، 2 آج پورے ہوئے، انشاءاللہ 3 مزید ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد، دین اسلام کی یہ 2 اہم ترین بنیادیں، تیری کتاب اور تیرے رسول اور ان کے اہل بیت اطہار، پروردگار ان کی ہوئی رہنمائی کی روشنی میں ہمیں اپنی بقیہ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم جو ہمارے معاشرے میں مہجور ہے اور اس سے ہدایت حاصل نہیں کی جاتی ہے، پروردگار اپنی اس کمی کی طرف متوجہ ہونے کی اور اسے دور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اپنی اور اپنی اولادوں کی، آئندہ نسل کی قرآن اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے سائے میں تربیت کرنے کی ہم سب کو اے پروردگار توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس محفل میں کوئی مومن مومنہ جو کسی پریشانی مشکل کا شکار ہے، تیری ذات ہر چیز کا علم رکھنے والی اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، پروردگار مومنین مومنات کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما، ہمارا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اے پروردگار ہمارے عزیز وطن پاکستان پر رحم فرما۔ پروردگار وہ لوگ جو پاکستان کے مخلص نہیں ہیں، جو لوگ اس کی عوام کے درد کو نہیں سمجھتے، جو حکومتی معاملات کے بارے میں، پروردگار جو تجھ سے نہیں ڈرتے، ان کے شر سے اس ملک اور اس قوم کو ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما۔ اے پروردگار وہ تمام لوگ جن کی وجہ سے، جن کی چوریوں کی وجہ سے، جن کے ظلم کی وجہ سے، جن کی بدماشیوں کی وجہ سے اس ملک میں کوئی ایک بھی بچہ بھوک سے مرا ہے،
یا کوئی ایک بھی بچہ دوائی نہ ملنے کی وجہ سے مرا ہے یا انسان مرا ہے یا کوئی جاہل رہ گیا، اے پروردگار جس لعنت کا اور جس عذاب اور سزا کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، دنیا و آخرت میں جلد سے جلد ان کو اس سزا میں مبتلا فرما، اور اس ملک اور اس قوم کو ان کے شر سے نجات عطا فرما، اور اس ملک کی بہتری میں ہم سب کو اے پروردگار اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔